اوکے پوم بیوٹیفل ہینڈس یعنی کہ خوبصورت ہاتھ، اس میں ماں کے خوبصورت ہاتھوں کا ذکر ہے. فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام اٹس انٹروڈکشن. دس پوم از ریٹن بائی ایلن ایم ایچ گیٹس. شی واز بورن ان 1835. یہ نظم لکھی ہے ایلن ایم ایچ گیٹس نے. ان کی پیدائش سن 1835 میں ہوئی اینڈ شی واز ڈائیڈ ان 1920 اور سن 1920 میں ان کی وفات ہوئی. شی واز بورن ان ٹورنگٹن کونیکٹیکٹ USA. شی روٹ ریلیجیس سانگس ہیمس یعنی کہ مذہبی گیت لکھا کرتی تھیں. ہیمس ہم لکھا کرتی تھیں. لائک دا ہوم آف دا سول اینڈ ایٹرنیٹی فار ویل نون میگزینس یعنی کہ ایک اچھے جریدے کے لیے، جانے پہچانے جریدے کے لیے انہوں نے دا ہوم آف دا سول اور ایٹرنیٹی لکھی. کلیکشنس آف ہر پومس ور پبلشڈ ان 1897 اور ان کی جو نظمیں تھیں ان کا مجموعہ، ان کی اشاعت ہوئی سن 1897 میں اینڈ 1910 اور پھر سن 1910 میں. موو کرتے ہیں پوم کی طرف. اسٹینزا نمبر 1. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس یعنی کہ اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ. ماں کے ہاتھوں کا ذکر ہے. دے آر نائدر وائٹ نار اسمال. دے آر نائدر نہ ہی وہ وائٹ یعنی کہ سفید یا گورے ہوں، نار اسمال یعنی کہ نہ ہی وہ چھوٹے ہیں. اینڈ یو اور تم، آئی نو اور میں، جانتے ہیں. وڈ اسکارسلی تھنک اور مشکل سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اسکارسلی تھنک مشکل سے سمجھنا ہے کسی بات کو، اور اس بات کو ہم مشکل سے سمجھ سکتے ہیں. دیٹ دے ور فیئر ایٹ آل کہ وہ ہاتھ بہت ہی خوبصورت تھے. آئی ہیو لک آن ہینڈس یعنی کہ میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا ہے. ہوز فارم اینڈ ہیو یعنی کہ جن کی فارم اینڈ ہیو کہتے ہیں شکل و صورت کو، جن کی شکل و صورت اے اسکلپٹرز ڈریم مائٹ بی. اسکلپٹرز کہتے ہیں سنگ تراش کو، یعنی کہ جو پتھر تراشتا ہے، ایک معمولی سے پتھر کو تراش کر مورتی بناتا ہے، اس کو قیمتی بنا دیتا ہے. تو سنگ تراش کا خواب کیا ہوتا ہے کہ پتھر کو، ایک معمولی سے پتھر کو قیمتی بنا دینا. تو اسی طریقے سے آئی اسکلپٹرز ڈریم مائٹ بی یعنی کہ یہاں پہ ایلن ایم ایچ گیٹس کیا کہتی ہیں کہ جس طریقے سے سنگ تراش کا خواب ہوتا ہے کہ ایک پتھر کو قیمتی بنا دینا، اسی طریقے سے ماں یہ ایفرٹس کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قیمتی بنائے. یٹ آر دیز ایجڈ رنکلڈ ہینڈس. یٹ پھر بھی آر دیز ایجڈ یعنی کہ یہ عمر رسیدہ، رنکلڈ ہینڈس جھریوں والے ہاتھ، موسٹ بیوٹیفل ٹو می میرے لیے بہت خوبصورت ہے. تو دیکھا آپ نے فرسٹ اسٹینزا میں پوئٹس جو ہیں وہ اپنے ماں کے ہاتھوں کا ذکر کر رہی ہیں، ماں کے ہاتھوں کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جھریوں والے ہاتھ ہیں، بڑھاپے کی جانب راغب ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. موو کرتے ہیں سیکنڈ اسٹینزا کی طرف. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ. تو اگرچہ ہارڈ ور ویری اینڈ سیڈ یعنی کہ دل جو ہے جب تھکا ہوا ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا. دیز پیشنٹ ہینڈس تو پھر یہ صابر ہاتھ، یہ صبر کرنے والے ہاتھ. کیپ ٹوائلنگ آن یعنی کہ کیپ ٹوائلنگ آن محنت کرتے تھے، اپنے بچوں پر محنت کرتے تھے. دیٹ the children might be glad تاکہ بچے جو ہے وہ خوش و خرم رہ سکیں، اس لیے یہ ہاتھ، ماں کے ہاتھ بچوں پر محنت کرتے تھے. آئی آلموسٹ ویپ یعنی کہ پوئٹس کیا کہتی ہیں کہ میں رو پڑتی ہوں، میں اکثر رو پڑتی ہوں. وین لوکنگ بیک یعنی کہ جب میں ماضی کی طرف دیکھتی ہوں. ٹو چائلڈ ہوڈس ڈسٹنٹ ڈے یعنی کہ بچپن کا جب مجھے کوئی گزرا ہوا دن یاد آتا ہے. چائلڈ ہوڈ بچپن، ڈسٹنٹ ڈے گزرا ہوا دن جب اسے یاد آتا ہے تو وہ رو پڑتی ہے. آئی تھنک ہاؤ دیز ہینڈس ریسٹڈ ناٹ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ پھر میں سوچتی ہوں کہ کس طرح سے یہ ہاتھ آرام نہیں کرتے تھے، ہر وقت مصروف رہتے تھے. وین مائن ور ایٹ دیئر پلے جب میرے ہاتھ کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے تو پھر یہ ہاتھ اس وقت میرے لیے محنت کر رہے ہوتے تھے. موو کرتے ہیں تھرڈ اسٹینزا کی طرف. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ. دے آر گروئنگ فیبل ناؤ یعنی کہ
اب وہ دے آر گروئنگ فیبل ناؤ، اب وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، فیبل کمزور، اب وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ ٹائم اور وقت، اینڈ پین اور درد، لیفٹ دیئر مارک وہ اپنے نشانات ان پر چھوڑ چکے ہیں، آن ہینڈ ان ہاتھوں پر، اینڈ ہارٹ ان دلوں پر، اینڈ بو اور پیشانی پر، ان کی پیشانی پر یہ تمام جو ہے نشانات موجود ہیں. الاس الاس افسوس افسوس، دا نیئرنگ ٹائم، نیئرنگ ٹائم سے مراد ہے یہاں پر کہ عمر کا آخری حصہ، عمر کا آخری وقت، یعنی کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہیں. اینڈ سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، اور یہاں پہ پوئٹس کیا کہتی ہیں، سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، یعنی کہ میرے لیے افسردہ افسردہ دن. وین نیڈ دا ڈیزیز، نیڈ دا ڈیزیز، ڈیزیز آپ کو معلوم ہے ایک قسم کا پھول ہے، تو نیڈ دا ڈیزیز زرد پھولوں کے نیچے، ڈیزیز کے نیچے، آؤٹ سائڈ آنکھوں سے اوجھل، یعنی کہ آنکھوں سے دور چلے جانا ہے. دیز ہینڈس مسٹ فولڈیڈ بی، ان ہاتھوں کو تہہ ہو جانا ہے، یعنی کہ پوئٹس کیا کہتی ہیں، وین نیڈ دا ڈیزیز جب زرد پھولوں کے نیچے، آؤٹ سائڈ آنکھوں سے اوجھل، دیز ہینڈس مسٹ فولڈیڈ بی ان ہاتھوں کو تہہ ہو جانا ہے، یعنی کہ قبر کا ذکر کر رہی ہیں کہ ان ماں کو قبر میں چلی جانا ہے. تو پوئٹس کیا کہتی ہیں، دا سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، میرے لیے وہ بہت افسردہ افسردہ دن تھا. موو کرتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا کی طرف. بٹ او لیکن اوف، بیونڈ دا شیڈوئی لینڈس، یعنی کہ ان سایہ دار زمینوں کے باہر، ویئر آل از برائٹ، جہاں پر تمام چیزیں چمکدار ہوں گی، برائٹ کہتے ہیں چمکدار کو، اینڈ فیئر اور خوبصورت ہوں گی. آئی نو فل، میں، اب پوئٹس کیا کہتی ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. ویل دیز ڈیئر اولڈ ہینڈس، کہ دیز ڈیئر اولڈ ہینڈس، یہ پیارے پیارے بوڑھے ہاتھ، ول پامس آف وکٹری بیئر، یعنی کہ وہ نشان فتح بلند کیے ہوں گے، ان ہاتھوں نے نشان فتح بلند کیا ہوگا، وکٹری سائن ریز کیا ہوگا. ول پامس آف وکٹری بیئر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ نشان فتح کو بلند کرنا. وین کرسٹل اسٹریمز، جب کرسٹل صاف شفاف، اسٹریمز ندیاں، یعنی کہ جب صاف شفاف ندیاں، تھرو اینڈلیس ایئرس، یعنی کہ اینڈلیس ایئرس کہتے ہیں نہ ختم ہونے والے سالوں تک، یعنی کہ جہاں پر صاف شفاف ندیاں نہ ختم ہونے والے سالوں تک، فلو اوور گولڈن سینڈس، فلو اوور یعنی کہ بہہ رہی ہوں گی، کہاں بہہ رہی ہوں گی، گولڈن سینڈس، یعنی کہ گولڈن سنہرے سینڈ ذرات، جہاں پر صاف شفاف ندیاں سنہرے ذرات پر بہہ رہی ہوں گی، یعنی کہ اتنا خوبصورت منظر کہاں کا ہوگا، جنت کا ہوگا کہ صاف شفاف ندیاں بہہ رہی ہیں، اور جہاں پر وہ بہہ رہی ہیں، جہاں پر گر رہی ہیں، وہاں پہ جو ذرات ہیں یعنی کہ جو زمین ہے وہ سنہری ہے، یعنی کہ گولڈ کی طرح چمکدار ہوگی. تو یہ تمام مناظر پوئٹس ذکر کر رہی ہیں جنت کا. اینڈ ویئر دا اولڈ آر ینگ اگین، اب یہاں پہ پوئٹس کیا کہتی ہیں کہ وہاں پر بوڑھے دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے. اولڈ آر ینگ اگین یعنی کہ بوڑھے جو ہیں وہ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے. آئی ول کلاسپ، تو پھر میں تھام لوں گی. پوئٹس کیا کہتی ہیں، آئی ول کلاسپ، میں تھام لوں گی، مائی مدرس ہینڈس، اپنے ماں کے ہاتھوں کو، اپنے ماں کے پیارے ہاتھوں کو تھام لوں گی. تو یہ پوم اس میں ماں کے ہاتھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. اور اس کو ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس، اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ. دی آر نائدر، نہ ہی وہ ہاتھ، وائڈ نار اسمال، نہ ہی سفید ہیں نہ ہی چھوٹے ہیں. اینڈ یو، آئی نو، اور تم اور میں اس بات کو جانتے ہیں. وڈ اسکارسلی تھنک، اور مشکل سے اس بات کو ریئلائز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. دیٹ دے ور فیئر ایٹ آل، کہ وہ ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، یعنی کہ ان کی خوبصورتی کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ماں کے ہاتھوں کی خوبصورتی کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. آئی ہیو لکڈ آن ہینڈس، میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا ہے. ہوز فارم اینڈ ویو،
جن کی شکل و صورت a sculptor's dream might be یعنی کہ ایک سنگ تراش کا خواب ہوتی ہے. Yet are these aged wrinkled hands پھر بھی یہ aged عمر رسیدہ wrinkled hands جھریوں والے ہاتھ most beautiful to me poetess کیا کہتی ہیں میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. سیکنڈ اسٹینزا میں poetess کیا کہہ رہی تھی کہ such beautiful beautiful hands اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ though a heart were weary and sad اگرچہ دل جو ہے وہ غمگین ہوتا تھا, اداس ہوتا تھا, تھکا ہوا ہوتا تھا. دیز پیشنٹ ہینڈس یہ صابر ہاتھ, یہ ماں کے ہاتھ kept toiling on یعنی کہ محنت کرتے تھے, جانفشانی کرتے تھے, بچوں کے لیے محنت کرتے تھے. that the children might be glad تاکہ بچے جو ہے وہ خوش و خرم رہ سکیں, خوش رہ سکیں. I almost weep اب poetess کیا کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ رو پڑتی ہوں, اکثر رو پڑتی ہوں. when looking back جب مجھے ماضی کا کوئی دن یاد آتا ہے. to childhood's distant day جب ماضی کا کوئی گزرا ہوا دن مجھے یاد آتا ہے تو میں رو پڑتی ہوں. I think میں یہ سوچتی ہوں how these hands rested not یعنی کہ کس طرح سے یہ ہاتھ آرام نہیں کرتے تھے. when mine were at their play جب میرے ہاتھ کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے تو یہ ہاتھ میرے لیے ہی کام کر رہے ہوتے تھے. تھرڈ اسٹینزا میں سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس اتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ دے آر گروئنگ فیبل ناؤ اب وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ ٹائم اینڈ پین اور وقت نے اور درد نے ہیو لیفٹ دیئر مارک اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں ان ہاتھوں پر. آن ہینڈ اینڈ ہارٹ اینڈ بوتھ یعنی کہ ان ہاتھوں پر, ان کے دلوں پر, ان کی پیشانی پر وقت نے اور دکھ نے اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں. الاس الاس دا نیئرنگ ٹائم افسوس افسوس عمر کا آخری حصہ, عمر کا آخری وقت. اینڈ دا سیڈ سیڈ ڈے ٹو می اور میرے لیے افسردہ افسردہ دن. وین نیڈ دا ڈیزیز جب زرد پھولوں کے نیچے آؤٹ سائڈ آنکھوں سے اچھل. دیز ہینڈس مسٹ فولڈڈ بی ان ہاتھوں کو طے ہو جانا ہے. لاسٹ اسٹینزا بٹ اوہ لیکن اوف بیونڈ دا شیڈوئی لینڈس ان سایہ دار زمین کے باہر. ویئر آل از برائٹ اینڈ فیئر جہاں پر تمام چیزیں چمکدار اور خوبصورت ہوں گی. آئی نو فل میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. ویل دیز ڈیئر اولڈ ہینڈس یہ پیارے بوڑھے ہاتھ. ول پامس آف وکٹری بیئر نشان فتح بلند کیے ہوں گے. وین کرسٹل اسٹریمز جب صاف شفاف ندیاں تھرو اینڈلیس ایئرس نہ ختم ہونے والے سالوں تک فلو اوور گولڈن سینڈس یعنی کہ بہہ رہی ہوں گی سنہرے ذرات پر. اینڈ ویئر دا اولڈ آر ینگ اگین اور جہاں پر بوڑھے دوبارہ جوان ہو جائیں گے. آئی ول کلاسپ میں تھام لوں گی مائی مدرس ہینڈس اپنے ماں کے ہاتھ. تو یہ پویم تھی جس کے اندر poetess جو ہے وہ اپنے ماں کی ہاتھ کی خوبصورتی, ان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں.